خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک ہے، لیکن وہ وکیل اور جج کی مثال دے کر چپ کرا دیتے ہیں، ہم کیسے سمجھائیں؟ اچھا سوال کیا کسی نے کہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں اس نیت سے کہ کچھ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے مانگے، اور جب ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مثال دیتے ہیں جج کی مثال کے علاوہ ایک مثال میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، ٹرین کی مثال دیتے ہیں، انجن چلتا تو ڈبے پیچھے خود بخود آ جاتے ہیں، بڑی مثالیں بڑی ہے لوگوں کے پاس۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اللہ کے دین میں اس کی شریعت میں من مانی گھٹیا مثالیں مت گڑیے، اللہ کی دین اور اس کی شریعت میں من مانی گھٹیا مثالیں مت گڑیے۔ یہ جج اور وکیل کی مثال تو اتنی بدتر اور گھٹیا ہے کہ میں اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، آپ تب سمجھ میں آیا کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے تھے۔ وکیل اور جج کی مثال، میرا یہ سوال ہے، کیا میرا رب بھی اس جج جیسا ہے؟ یہ جج کی بات تم جو اگزامپل دنیا کا دے رہے ہو، سوال یہ ہے کیا میرے رب کو علم نہیں ہے؟ میرا دنیا میں اگر کسی آدمی تک رسائی کرنا ہے تو وسیلے کی پہچان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ جج کو پتا نہیں ہے میرا کیس کیا ہے، اس لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ کیا میرا رب بھی اس جج جیسا ہے کہ اس کو میرا کیس معلوم نہیں ہے، میرے مشکل اور مصیبتیں نہیں، میری پریشانی نہیں معلوم، جو مجھے اس وکیل کی ضرورت ہے؟ کتنی گھٹیا مثال ہے نا۔ وہ جج کو خود علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، زندہ رہیں گا یا مر جائیں گا، اس کے سیٹ کے نیچے کیا ہے، اس کی گاڑی میں کیا معاملہ ہے، اس کو علم نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایک وکیل کی ضرورت ہے۔ تو کیا میرا رب بھی ایسا، اس کو علم نہیں ہے لہٰذا اس کو وکیل کی ضرورت ہے؟ کوئی اس تک باتیں پہنچائے؟ سوال یہ ہے بنیادی۔ تو یہ عقیدے کا بہت بڑا بگاڑ ہے، یاد رکھیے، بہت بڑا بگاڑ، اور منمانی پتہ نہیں کیا کیا مثالیں بنا لی اور گڑھ لی اللہ کے لیے، جبکہ اللہ رب العزت تو جو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں، اس جاہلانہ بات کا جائزہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے لیتے ہیں۔ بات کو سمجھانے کے لیے مثال لینا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 19 میں اللہ رب العزت نے خود منافقوں کو دو مثال دے کر بات سمجھائی، اور اس زمانے کے منافقین اس زمانے کے منافقین کی طرح اعتراض کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتا چلا دوستوں کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا رب ہو کر ایک مچھر کی مثال لے رہا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں بارگاہ رسالت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کو نماز کی اہمیت اس مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہو اور تم دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کیا کرتے ہو، کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں رہتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا نماز کی اہمیت بھی ایسی ہی ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کر لیا کرو، تمہارے نام اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک مقام پر تاجدار کائنات محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں ذرا غور کرو، کیا ماں جہاں کھڑی ہوتی ہے وہاں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ مثال ماں کی عظمت کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہے۔ تو اس سے پتا چل گیا کہ اللہ رب العزت خود کائنات کا رب ہو کر مچھر کی مثال لے رہا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہر کی مثال لے رہے ہیں۔ یہ سرکار کی سنت ہے اور اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ اب آئیے، اس جناب نے کہا کہ مثال کہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت میں منمانی مثالیں مت گھڑیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق مثال لینی چاہیے۔ تو آئیے اسی کلپ میں سنتے ہیں یہ جناب نے کیا مثال دی، سنیے۔ کہیں سے عجیب عقیدہ، تو کہا دیکھا تو کہا ہاں یہ بنیاد ہے، دیکھو صلی اللہ کے وسیلے سے معافی۔ یاد رکھیے یہ حدیث موضوع ہے، جھوٹی ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ اب کچھ لوگ بولتے نہیں موضوع کچھ نہیں رہتا، بس سب حدیث رہتی ہے نا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں آم خریدنے جاتے ہو سڑے ہوئے آم بھی کھاتے کیا ساتھ میں؟
मैं आम को आम समझता, सड़ा हुआ हो, कच्चा हो, पका हुआ हो, खट्टा हो, मीठा हो, सब खाता मैं, आम रहता। तो अगर ऐसा है तो हमको बोलिए, हम आपके घर पे आम और फल पहुंचाएंगे ले जाके, वही भाव में, जो भाव में सेब मिल रहे 100 रुपए किलो के सड़े हुए सेब। आप बोलेंगे नहीं हम फर्क नहीं, सेब है, खाते जाओ। मेरे नौजवान भाइयों, अब ये जो मिसाल इन्होंने दी है, क्या ये कुरान और हदीस के मुताबिक है? वाह, हमारे हैदराबाद में मुहावरा है, अपने को आप और दूसरे को तू। बात समझाने के लिए मिसाल देने पर ऐतराज करते हैं और खुद घटिया मिसाल देते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ, एक अहमक आदमी आसमान की तरफ थूकता है और वो थूक उसके ही मुंह पर गिरता है। मेरे नौजवान दोस्तों, आप ऐसे लोगों को अपना हादी, रहबर व रहनुमा क्यों बनाते हो जो ना आलिम है, ना मुफ्ती, ना मौलाना? मेरे नौजवान दोस्तों, बदअकीदगी से बचकर अपने ईमान को दुरुस्त करो, क्योंकि आखिरत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने इस भाई की गुजारिश को जरूर कबूल करेंगे।